بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جناب محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حنیف تھاٹس. اس وقت میں موجود ہوں تحصیل پپلا کے ایک چک 15 ML میں اور میرے ساتھ ایک بزرگ ہستی موجود ہیں جو کہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور اس وقت وہ تحصیل پپلا کے 15 چک میں آباد ہیں. تو میری آج قدرتی طور پہ ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو آئے ناظرین جی ان سے تھوڑے بہت ہم بات چیت کرتے ہیں اور آپ کو بھی ان کی زندگی سے ہم آگاہی دیتے ہیں. جی السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام جی. بابا جی آپ سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے جی رانا محمد عباس تلیا. رانا محمد عباس تلیا. اچھا تو آپ انڈیا میں انڈیا کے کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ میں جی گاؤں تلاؤ تھا. گاؤں تلاؤ ضلع روہتک. ہاں جی. اچھا ضلع روہتک. صحیح. یہ انڈیا کا کوئی بڑا شہر ہے یا کیسے؟ چھوٹا قصبہ تھا. اچھا قصبہ تھا. صحیح. ہائی سکول وغیرہ سب ٹھیک تھی. اچھا وہاں پہ اسکول وغیرہ تھے؟ سکول جی یہ سن اس کے جنگ عظیم میں جو یہ وہ ہوئے تھے نا وکٹوریا کراس جارج کراس وہ ایک ہمیں ملا تھا. اچھا تو آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ پاکستان آئے تھے؟ پاکستان آئے تو تقریباً 7-8 سال کی. مطلب آپ کو صحیح وہ یاد ہے 7-8 سال آپ کی عمر تھی؟ بالکل یاد ہے. تو کیسے آئے تھے؟ ہم جی یہ اپنے گڈے کوئی جن کے پاس گڈے تھے وہ گڈے میں یہ کسی نے کھوتے لے لیے کھوتے ریڑھی لے لی موڑ لے کر. اچھا وہ جو ٹرین وغیرہ پہ نہیں آئے تھے ویسے بیل گاڑیوں پہ یا کھوتا ریڑھی پہ اس پہ آئے تھے ہیں؟ تو وہاں پہ آپ کا کیا کیا سسٹم تھا آپ کو یاد ہے؟ وہاں پہ آپ کے گھر میں کیا کیا تھا؟ مال مویشی زمینیں وغیرہ؟ نہیں زمین تھی ہمارے گاؤں میں. گاؤں سے 2.5 میل وہ شہر میں جھجر میں رہا کرتے ہم. کیا تھا؟ جھجر شہر. اچھا شہر تھا بڑا؟ ہاں تحصیل تھی. کبھی ضلع بھی رہ لیا وہ پہلے. اچھا ہماری یادداشت سے پہلے. صحیح. یہ آتے گئے جاتے گئے تو یہ تحصیل بھی توڑ دی تھی انہوں نے. ضلع بھی توڑ دیا پھر ضلع روہتک بنا دیا. اچھا ضلع روہتک بنا دیا تھا. اچھا تو آپ اپنے مطلب والدین کے ساتھ وہاں سے جب آپ کو پتہ چلا کہ ہم یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو تبھی آپ کو کیسا لگا تھا؟ وہاں پہ آپ کے دوست وغیرہ رشتے ہندو وغیرہ جو آپ کے گاؤں میں ہندو تھے وہاں پہ؟ اچھا ہندو تھے. بالکل جیسے یہاں اب لوکل مہاجر ہیں اسی طرح ہندو اور مسلمان وہاں اکٹھے تھے. اچھا پھر آپ کو کوئی پریشانی یا ٹینشن ہوئی اپنا گھر چھوڑ کے آنا؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جی. ہمارے پاس گڈھا تھا. ہم 3 بیل لے کے آئے تھے. اچھا ایک گڈھا تھا یہ اونٹ ریڑے نہیں جیسے جی ایسا. اس پہ ہم اپنا سارا کھانے پینے کا سامان ہم نے یہاں آ کے بھی 1.5 سال وہی سامان کھاتے رہے. ہم نے یہ 2 بھینسیں 3 بیل لے کے آئے تھے اپنے گھر. اچھا سوئی ہوئی بھینسیں تھی. اچھا ایک کا دودھ ہم پی لیتے تھے رات کو. ایک کا بیلوں کو دیتے تھے. اچھا بیلوں کو بھی دودھ پلاتے تھے؟ بالکل سارے دن رات. ویسے ادھر آپ جب آئے تھے تو تھوڑی بہت بندے کو اپنا گھر اپنا سب چیز جو بڑی محبت ہوتی ہے جہاں بندہ رہتا ہے جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے. نہیں اتنا ہوش نہیں تھا. اچھا نہیں 7 سال کا بچہ ویسے بڑا ہوتا ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں اتنی ہوش نہیں تھی. ویسے گھر بار یاد ہے. فلانی جگہ ہے ڈھکڑی جگہ ہے. صحیح. ادھر مال ڈنگر کی جگہ تھی. ادھر گھر تھے. اچھا 2 مکان تھے. اچھا اللہ کی کرم نوازی تھی. شہر میں تھے. ویسے آپ کے جو ماں باپ تھے وہ ادھر اس علاقے کو یاد کبھی کرتے تھے کہ ہمارا؟ بالکل کرتے تھے. ابھی میرے والد صاحب کی تو عمر تقریباً 115 سال کے قریب ہو گئی. یہاں کے مرے. اچھا سن 71 میں فوت ہوئے. 71 میں. اچھا وہ مطلب اس چیز کو سوچتے تھے ان کے ذہن میں تھا. اچھا جب آپ آ رہے تھے جب آپ آ رہے تھے تو اس وقت آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ کبھی ہم واپس آئیں گے یا نہیں؟ اس کا یہ نہیں پتا تھا کہ اب پکے چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہاں پہ آپ کا گھر وغیرہ صحیح اچھا پکے مکان تھے؟ کیسے مکان تھے؟ ہمارے شہر کے اندر تھے. یہ تحصیل حجر میں. اچھا تحصیل حجر. دجر. اچھا جھنجھڑ. اچھا جھنجھڑ تحصیل جھنجھڑ میں تھے. صحیح. تو یہاں پہ آپ کو پھر آ کے پھر آپ کو کیسا لگا یہاں پہ اس ملک کے اندر آپ آئے؟ بس پھر ہم نے ہوش یہاں سے مارا ہے. اچھا اچھی طرح سے ہوش ہم نے یہاں سے مارا. ہم تو یہیں اپنے پھر اپنی یہیں بائی شروع کر دی اپنی.
پھر آپ کو یہاں پہ گورنمنٹ نے لاٹیں الاٹ کر دیں، گھر وغیرہ کی زمین؟ یہ بعد میں کری ہے، میں یہاں ہم جب یہاں ہیں نا ہم آئے تھے ضلع ملتان۔ اچھا پہلے آپ ملتان میں مہاجر کیمپ تھا نا؟ مہاجر کیمپ تھا، اسی میں تھے، وہیں ہمیں ایک جی کے ساتھ 1 قلعہ ملا تھا، ایک بندے کا 1 ایکڑ زمین، 1 ایکڑ 8 کنال۔ 8 تو آپ ہمارے والد صاحب کو 8 قلعے زمین ملے تھے۔ اچھا اس کے بعد پھر پیچھے سے کلیم بھرائے، کلیم پچھلی زمین آ گئی وہ وہاں لگ گئی، یا پھر ہم آگے تھے، یہ رشتے دار تھے، بس پھر ہم یہاں رہ گئے، 2 بھائی ہم وہیں ہیں ملتان میں۔ ملتان میں۔ اچھا آپ کے 2 بھائی ملتان میں ہیں اور آپ 2 بھائی جو ہیں وہ ادھر ہیں؟ صحیح صحیح صحیح۔ ان 4 بھائیوں میں سے میں اکیلا ایک زندہ ہوں، باقی فوت ہو گئے، ان کی اولاد باقی۔ آپ اپنے بہن بھائیوں میں کون سے نمبر پہ تھے؟ آخری تھے اور آخری رہ گئے؟ 18 بہن بھائی تھے۔ اچھا 18 تھے، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ 18 میں سے اب آخری رہ گئے ہیں، 17 بیچارے جو ہیں وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ ابھی پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں ان کو دیکھ کے اور جس امید پہ آپ آئے تھے، وہ کام نہیں جی، اب تو ختم ہو گیا پاکستان کا، نہ کوئی ویلیو ہے، نہ زبان ہے، نہ کوئی بات ہے، یہ ابھی بیر و بیران ہونے والی بات ہے، وہ بات نہیں رہی جیسا پاکستان بنا تھا نا جی، اور جیسے ان لوگوں نے محنت کری تھی بنانے والوں نے۔ آپ کو تو دیکھا ہوگا، آپ نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کتنی محنت ہوئی تھی، کتنے لوگ بیچارے جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے، کتنے شہید ہوئے، کتنے گھر اجڑ گئے، بہت زیادہ۔ آپ کو تو یاد ہوگا نا؟ یا سامنے جوان بچیوں کی عزت لوٹی ہے، گولی مار دی ہے، بلم وہ کا سر اوپر کر دیا، کسی کے پیٹ میں چبو کو مار دی۔ اچھا، بہت ویران مٹی کری تھی لوگ، مطلب انہوں نے سکھوں اور ہندوؤں نے بہت ظلم کیا تھا، بہت ظلم کیا تھا، بہت ظلم کیا تھا، لیکن جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہو بھی گیا تھا، آ کے بس بھی گئے تھے، امن و امان ہے۔ یا یہ تھا کہ یہاں سارے مسلمان تھے، وہاں آدھ سے زیادہ ہندو تھے، ان کا ہمارا مذہب نہیں ملتا تھا، لیکن جس مقصد کے لیے لوگوں نے قربانی دی تھی وہ بات نہیں ہوئی، وہ بات نہیں ہوئی۔ تو اس چیز کا آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ نہیں ابھی کوئی دکھ نہیں، اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، حاصل نہیں ہوا، کسی کو زمین مل گئی، کسی کو نہیں مل گئی، کوئی ویران ہو رہا ہے، جو پیچھے لینڈ لارڈ تھے وہ جھاڑو دے رہے ہیں لوگوں کے، جو لینڈ لارڈ تھے وہ بیچارے، چلو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی ہو، کبھی امید تو ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے، اچھے دن آئیں گے اور ضرور انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ۔ مشکل کے بعد آپ کو پتہ ہے آسانی ہوتی ہے، تو آپ کیا اتنا عرصہ آپ کو عمر، اتنی تجربہ ہوگی، اتنی عمر ہو گئی ہے، کتنی 90 پلس عمر ہوگی آپ کی؟ 90 سال سے زیادہ عمر ہے؟ ہاں جی، اچھا 90 کو ہونے والی ہے؟ 78 78 بس یہ اتنی۔ تو اب کیا کوئی نصیحت کریں گے پاکستانیوں کو؟ یہ نہیں بس جی، اللہ تعالیٰ ہم تو یہ کہیں کہ جس چیز کے لیے بنا تھا ایمان کے لیے، حضور پاک کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے لیے، وہ ہمیں ہوئی نہیں ہمارے سے، ہم نے خود برباد کر دی۔ آج کل جو یہ ہمارے اندر ہے نا یہ صاف نہیں، آپ سے میں بات کروں گا تو چکر سے کروں گا، ہیرا پھیری سے بات کروں گا۔ چلو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایمان کی دولت دے، پاکستان میں اللہ تعالیٰ ترقی و خوشحالی لے آئے، ہمیں امید رکھنی چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ ہے، انشاءاللہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، پاکستان بھی ایک دن ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی ویورز، آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، یہ ایک تاریخی انسان تھے، ان سے ہماری ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا چلیں ہم جو ہے آپ کا بھی ان سے جو ہے نا ان کی گپ شپ آپ بھی سن لیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب بھی کریں اور آگے اس کو شیئر بھی کریں اور اپنے کمنٹ سے اچھی اچھی آراء سے ہمیں جو ہے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔